حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے سچی بات بتا دی۔ اچھا اب جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں خود کوئی فیصلہ کر دے۔ میں اٹھ گیا اور میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی دوڑے ہوئے آئے اور مجھ سے کہنے لگے، اللہ کی قسم ہمیں تمہارے متعلق یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ بھی کیا ہے اور تم نے بڑی کوتاہی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ویسا ہی کوئی عذر نہیں بیان کیا جیسا دوسرے نے شریک ہونے والوں نے بیان کر دیا تھا۔ تمہارے گناہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار ہی کافی ہو جاتا۔ اللہ کی قسم ان لوگوں نے مجھے اس پر اتنی ملامت کی، مجھے خیال آیا کہ واپس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جھوٹا عذر کراؤں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، کیا میرے علاوہ کسی اور نے بھی مجھ جیسا عذر بیان کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، 2 حضرات ہیں اسی طرح معذرت کی جس طرح تم نے کی ہے۔ انہوں نے جواب دیا، انہیں جواب بھی وہی ملا ہے جو تمہیں ملا۔ میں نے پوچھا، ان کے نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، مرارہ بن ربیع عمری اور ہلال بن امی وقفی رضی اللہ عنہما۔ ان 2 ایسے اصحاب کا نام انہوں نے لے دیا جو صالح تھے اور بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ ان کا طرز عمل میرے لیے نمونہ بن گیا۔ چنانچہ انہوں نے جب ان بزرگوں کا نام لیا تو میں اپنے گھر چلا آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے سے منع کر دی۔ بہت سے لوگ جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان میں سے صرف ہم 3 تھے، لوگ ہم سے الگ رہنے لگے اور سب لوگ بدل گئے۔ ایسا نظر آتا ہم سے ساری دنیا بدل گئی ہے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ 50 دن تک ہم اسی طرح رہے۔ میرے 2 ساتھیوں نے تو اپنے گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا، بس روتے رہتے، لیکن میرے اندر ہمت تھی کہ میں باہر نکلتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا، بازار میں گھومتا، لیکن مجھ سے کوئی بات نہ کرتا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا تھا، آپ کو سلام کرتا۔ جب آپ نماز کے بعد مجلس میں بیٹھتے، میں اس کے جستجو میں لگا رہتا تھا کہ دیکھوں سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ ہلے یا نہیں۔ پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگ جاتا اور آپ کو کنکھیوں سے دیکھتا رہتا۔ میں اپنی نماز میں مشغول ہو جاتا تو میری طرف دیکھتے، لیکن جو ہی میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ رخ مبارک پھیر لیتے۔ آخر جب اسی طرح لوگ کی بے رخی بڑھتی گئی تو میں ایک دن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے ان سے بہت گہرا تعلق تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا، لیکن اللہ کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، ابو قتادہ تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مجھے کتنی محبت ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا، اللہ کی قسم دے کر، لیکن جب بھی وہ خاموش تھے۔ پھر میں نے اللہ کا واسطہ دے کر ان سے یہی سوال کیا۔ اس مرتبہ انہوں نے صرف اتنا کہا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ اس پر میرے آنسو پھوٹ پڑے۔ میں واپس چلا آیا، دیوار چڑھ کر نیچے باہر اتر آیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ شام کا ایک کاشتکار غلہ بیچنے مدینہ آیا تھا۔ پوچھ رہا تھا، کعب بن مالک کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو وہ میرے پاس آیا اور ملک غسان کا ایک خط مجھے دیا۔ اس خط میں یہ تحریر تھا، اما بعد، مجھے معلوم